Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. جس دن صدیق اکبر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اس دن 40,000 درہم یا دینار انہوں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دین کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، سرکار میری طرف سے یہ قبول فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر نے جس دن اسلام قبول کیا اسی دن صدیق اکبر نے اتنا مال 40,000 درہم چاندی کے سکے، کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی۔ آج کل تو لوگ 5 روپے بھی مسجد میں دینے پہ ماتھے پہ شکن آتا ہے۔ جو صحابہ کا مقدمہ حل کرنے بیٹھے قاضی بن کر، انہوں نے 5 روپے بھی اللہ کے نام پہ کب دیا ہے؟ انہیں حق کیا ہے صحابہ پر گفتگو کرنے کا، اللہ اکبر، ان پر نکتہ چینی کرنے کا؟ صدیق اکبر نے 40,000 درہم اس دن دیے جس دن وہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور اس کے بعد اسی پر معاملہ بس نہیں ہو گیا، بلکہ آؤ دیکھو مال کا تقابل جب ہوا دین سے تو صدیق اکبر نے کیسے ترجیح دی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں اور کسی کی سسکیوں کی آواز، کسی کی آؤں فگاں کی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں آتی ہے۔ کس کی آواز تھی؟ ہاں ایک سیاہ رنگ کا، ایک اللہ اکبر، ایک سیاہ فام غلام کو مکے کی تپتی ہوئی ریت پر کسی بدبخت نے لٹایا تھا اور اس کے سینے پہ پتھر رکھا تھا، اور پتھر رکھ کر مسلسل اس کو چابک پر چابک مارا جا رہا تھا، اور کہا جا رہا تھا محمد عربی کو چھوڑ دو، محمد عربی کی غلامی سے دور ہو جاؤ، محمد عربی کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دو اور پھر اپنے پرانے مذہب کی طرف لوٹ آؤ۔ تو وہ سیاہ فام غلام اپنی زبان سے کہہ رہا تھا کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو کیے جا سکتے ہیں مگر میرے دل سے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت نکالی نہیں جا سکتی، میرے دل سے مصطفیٰ جان رحمت کا پیار نکالا نہیں جا سکتا۔ اور وہ احد احد کہہ کر کے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہا تھا۔ اس جان کو، اس ذات کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ تاریخ میں اس ذات کو بلال حبشی کا نام دیا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین رحمت تمام نے یہ منظر دیکھا اور یہ منظر دیکھ کر کہا کاش جو اس کو خرید کر آزاد کرے گا اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا، کاش اس کو خرید کر جو آزاد کرے گا اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ جب یہ بات کہی جا رہی تھی اس وقت تو کچھ لوگ موجود تھے لیکن ابو بکر صدیق موجود نہ تھے۔ اللہ اکبر۔ جانے والا قافلہ چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد کسی نے ابو بکر صدیق کو کہا صدیق سنو، بلال جب مار کھا رہے تھے اور ان پر چابک پڑ رہے تھے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو اس کو خرید کر آزاد کرے گا اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ صدیق اکبر نے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، بلال کی آزادی کے لیے آپ نے یہ بات فرمائی۔ سرکار نے فرمایا ہاں ابو بکر، لیکن ابو بکر یاد رکھنا، آپ توجہ کریں، یہاں سے بلال حبشی کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ابو بکر اگر تم بلال خریدنے جانا تو مجھ سے بھی رقم لے لینا، ہم دونوں پارٹنر میں بلال کو خریدیں گے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ تو کرے بلال تجھ پر قربان جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا۔ اللہ اکبر۔ غلام ہو تو غلام ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا، امام ہو تو امام ایسا۔ سرکار نے کہا ابو بکر مجھے بھی شامل کرنا اس نیکی میں، ابو بکر میرے بھی پیسے شامل کرنا۔ اس سے میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ جو رسول اللہ پر غربت کا تانا لگاتے ہیں مجبوری کے اعتبار سے، واللہ میرے نبی کبھی مجبور نہیں تھے، کبھی پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، کبھی پیٹ پہ پتھر باندھے تو اختیار کی بنیاد پر، کبھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فقر اختیار کیا ہے تو اختیار کی مجبور ہو کر نہیں۔ پیٹ پہ پتھر ضرور ہے، پیون کا لباس ضرور ہے، مگر مجبور ہو کر نہیں، یہ امت کی تعلیم کے لیے۔ اور سرکار نے فرمایا مجھے بھی بلال خریدنے میں شامل کرنا۔ لیکن اب سنو، صدیق اکبر گئے، اس بدبخت سے کہا بلال کو خریدنے آیا ہوں، سمجھ گیا وہ کہ
بلال کو کیوں خریدا جا رہا ہے، بلال کو خریدا کیوں جا رہا ہے سمجھ گیا، تو کہا کہ ایسے نہیں، وہ جو تمہارا فلاں غلام ہے بڑا چست چالاک اور تندرست ہے، بڑا ہوشیار ہے، بڑا فرتیلا ہے، اس کو لوں گا، پھر ریشم بھی لوں گا، پھر مشک بھی لوں گا، پھر کافور بھی لوں گا، اور اتنی رقم لوں گا تب بلال کو بیچوں گا۔ صدیق اکبر نے منہ مانگی قیمت دی، صدیق اکبر نے منہ مانگی، کس بنیاد پر؟ صرف حضور کی چاہت کی بنیاد، حضور علیہ السلام کی چاہت کی بنیاد پر لوگ اس معاملات کو بھول گئے، اور خدا جانے یہ کس کی زبان سے جہنمی الفاظ نکلے کہ اب لوگ صحابہ پر تبرہ کرنے لگے۔ سوچو تو صحیح، اسلام کا ابتدائی دور ہے، ابھی غنیمت کا مال نہیں ہے، مال غنیمت تو مدینہ منورہ میں ہے، ابھی تو جیب کے خرچے ہو رہے ہیں، اور آنے والا کل کیسا ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر نے منہ مانگی قیمت دی، اور جب منہ مانگی قیمت دی اور بلال حبشی کو لے لیا تو بیچنے والا ہنس پڑا، بیچنے والا ہنس پڑا، اس نے کہا ابو بکر تو نے کسی سودے میں دھوکہ نہیں کھایا، آج تو اس سودے میں دھوکہ کھایا، میں تو تجھے بڑا ہوشیار سمجھتا تھا۔ صدیق اکبر نے کہا وہ کیسے دھوکہ؟ تو اس نے کہا کہ تو نے بلال کو لیا، رنگ کالا ہے اور گورے رنگ کا غلام دیا، پھر مشک بھی دیا، کافور بھی دیا، ریشم بھی دی، رقم بھی دی، یہ تیرے کام کیا آئے گا؟ معاذ اللہ، اس بدبخت نے کہا یہ تو کام چور ہے، یہ تیرے کیا کام آئے گا؟ صدیق اکبر نے کہا واللہ میں نے اسے اپنے کام کے لیے خریدا ہی نہیں ہے، تو بلال کا منہ دیکھتا ہے، میں بلال کا دل دیکھتا ہوں، میرا یار بلال کے دل میں بسا ہوا ہے، میرا یار بلال کے دل میں بسا ہوا ہے، میرا یار بلال کے دل میں بسا ہوا ہے۔ اگر یمن کی حکومت بھی دینی پڑتی تو یمن کی حکومت دے کر ابو بکر بلال کو خرید لیتا، میں چمڑی نہیں دیکھ رہا ہوں، عشق والا بلال کا دل دیکھ رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری اور سیدنا صدیق اکبر۔ اب بلال کو لیا، فرمایا میں نے کوئی دھوکہ نہیں کھایا، بلال کو لیا، لے کر کے آئے، آقا میرے ماں باپ پہ قربان، بلال کو لے آیا، آزاد بھی کر دیا۔ سرکار نے پوچھا کتنے میں؟ عرض کیا اتنے میں۔ آقا نے فرمایا میں نے تم سے کہا تھا کہ بلال خریدنا تو مجھے بھی شامل کرنا، میں بھی رقم لگاؤں گا۔ صدیق اکبر کا جواب کیا تھا؟ آقا میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے، سرکار سب کچھ تو آپ کا ہے، جیسے بلال آپ کا غلام ہے ویسے ابو بکر بھی آپ کا غلام ہے۔ دنیا میں ابو بکر کا ہے کیا؟ سب کچھ تو حضور آپ ہی، غلام کا مال تو آقا کا ہوتا ہے۔ اور پھر صدیق اکبر نے، اب لمبی اور نہیں کر سکتا، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، ورنہ مال کہاں کا خرچہ کیا، ایک طویل داستان ہے، صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ صدیق اکبر نے صرف بلال کو نہیں خریدا، حضرت بلال حبشی کی امی کو بھی خریدا۔ بلال حبشی کی ماں بھی کنیز تھی کافر کی، صدیق اکبر نے ان کو بھی خرید کے آزاد کیا۔ ایک بات ذہن سے نہ نکل جائے، یہ بھی کہہ رہا ہوں، جب اتنا مہنگا خریدا نا بلال حبشی کو تو مکے کے کافروں نے ہوا اڑا دی، اس سے مسلمان بھی متاثر ہو گئے۔ دیکھیے ہوا ایسی اڑتی ہے کہ اس سے کوئی متاثر ہو سکتا ہے، پروپیگنڈا ہوتا ہی ایسا ہے۔ مکے کے کافروں نے ہوا یہ اڑائی، بھائی کوئی یوں ہی تھوڑی اتنا پیسے لگا کے کسی کو خریدتا ہے، بلال کا ضرور کوئی نہ کوئی احسان ہوگا ابو بکر پر، کچھ تو ہوگا، اسی لیے اتنا مہنگا خریدا، ورنہ کون ہے اتنا مہنگا خریدنے والا؟ جب یہ بات آئی قربان، یہ مرتبہ صدیق کا ہے، یہ مرتبہ صدیق کا ہے۔ تو ابو بکر کی برائی کون کر رہے تھے؟ مکے کے کفار۔ ابو بکر کی برائی کون کر رہے تھے؟ مکے کے کفار۔ اور پتا چلا نبی کے یاروں کی برائی کرنا کافروں کی پرانی عادت ہے۔
نبی کے یاروں کی برائی کرنا کافروں کی پرانی عادت ہے، اور نبی کے یاروں کی حمایت میں جواب کون دے رہا تھا؟ اعتراض کیا مکے کے کافروں نے، اتنا مہنگا تو خریدا، یوں ہی تھوڑی خریدا ہوگا، کوئی نہ کوئی احسان ہوگا بلال کا، تب اتنا مہنگا خریدا۔ وہ ہوا اڑتی ہوئی کافروں کی طرف سے آئی، کچھ مسلمان بھی پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ ادھر صدیق اکبر کے کانوں میں بات آئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر کا بلال پہ، بلال کا ابو بکر پہ کوئی احسان ہوگا، تبھی اتنا مہنگا خریدا، وگرنہ کوئی کسی کو اتنا مہنگا نہیں خریدتا اور آزاد نہیں کرتا۔ اعتراض مکے کے کافر کر رہے تھے، جواب آسمان سے آ رہا تھا، اس کا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، اس نے یہ جو آزاد کیا ہے وہ صرف اپنے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری اور سیدنا صدیق اکبر۔ الزام کس نے کلیئر کیا؟ اللہ نے۔ بلال کا کوئی احسان نہیں ہے، اور کوئی غلام کسی پہ احسان بھی کیا کر سکتا ہے؟ اس نے تو کس لیے آزاد کیا؟ کیا قربان جائیں صدیق اکبر کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی رضا کے لیے اس نے آزاد کیا، اور پھر کہہ بھی دیا وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ کافر راضی ہو یا نہ ہو ابو بکر سے، اللہ راضی ہو گیا۔ یہ صدیق، تو صدیق اکبر نے بلال کو آزاد کرایا، ان کی امی کو آزاد کرایا، اس کے بعد پھر بلال حبشی کو اور ان کی امی کو نہیں، بلکہ پھر صدیق اکبر نے حضرت عامر ابن فہیرہ کو بھی خرید کر آزاد کرایا۔ پھر اسی پر نہیں بلکہ حضرت حمنہ کو بھی صدیق اکبر نے خرید کر آزاد کرایا، حضرت لبینہ کو بھی خرید کر آزاد کرایا، حضرت زنیجرہ کو بھی خرید کر آزاد کرایا۔ یہ لبینہ کون ہے پتہ ہے؟ یہ لبینہ کون ہے؟ فاروق اعظم کے خاندان کی کنیز تھی، سیدنا فاروق اعظم اس کو مارتے تھے، چھوڑ دے محمد عربی۔ ہائے ہائے کیا حالات تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، فاروق اعظم جیسے لوگ چھوڑ دے محمد عربی کو، قربان جائیں، وہ مار کھاتی تھی، اور بلکہ فاروق اعظم جیسا بہادر مارتے مارتے تھک جائے، وہ کہتی تھی میں نہیں چھوڑنے والی۔ بلکہ ایک دن ایسا ہوا کہ اتنا مارا گیا ان کو، آنکھوں کی بینائی چلی، مارتے مارتے، مار کھاتے کھاتے بینائی چلی گئی۔ سوچے تو صحیح ذرا، آج لوگ کہتے ہیں ہم مکی دور میں ہیں، ہم مکی دور، میں کہتا ہوں مکی دور آپ کو پتہ ہی کیا ہے؟ کائے کا مکی ہے؟ حضور پہ ایمان لانے پر اتنا مارا گیا کہ اندھی آنکھیں ہو گئی، اتنی مار پیٹ ہوئی، خاندان کے لوگوں نے مل کے مارا ایک کنیز کو۔ اللہ اکبر واللہ استغفر اللہ۔ آپ اس طرف نہ جائیں کہ میں فاروق اعظم کی برائی کرنے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر، ہم تو صحابہ کا دفاع کرتے ہیں جو ابھی میں کر رہا ہوں۔ البتہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کے جو معاملات اور جو خطائیں ہیں، اسلام لانے کے بعد جب کفر معاف ہو جاتا ہے، شرک معاف ہو جاتا ہے، تو کنیزوں کو مارنا بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اسلام تو ہے ہی وہ چیز، لیکن صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کتنا ظلم کیا مکے والوں نے مسلمانوں پر۔ لوگ کہتے ہیں مکی دور میں، ہم کیا مکی دور میں میرے عزیز، وہاں تو ایمان لانے پر اتنا مارا جاتا تھا کہ آج ہمیں کوئی مارتا ہے؟ پھر بھی ہم نے مسجدوں کو ویران کر رکھا ہے۔ کیا آج ہمیں کوئی مارتا ہے؟ پھر بھی ہم نے داڑیاں منڈا کے گٹروں میں پھینک رکھی ہے۔ کہ آج بھی ہمیں کوئی دین کے نام پہ مارتا ہے؟ کوئی نہیں مارتا۔ بلکہ آج بھی میرے ملک و ہندوستان کی حالات یہ ہے کہ اگر ایئرپورٹ پر کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو ہمارے ملک کا ہندو بھائی ہمارا وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو کہتا ہے یہ نماز پڑھا، اس کے آگے سے مت جانا۔ آج نماز پڑھنے والے کا احترام غیر مسلم لوگ بھی کر رہے ہیں، پھر بھی مسلمان نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں داڑھی دیکھ کر، ٹوپی دیکھ کر، امامہ دیکھ کر اس ملک کے غیر مسلم لوگ بھی جو ہے اس کو گالی نہیں دیتے، اس کو تو دور کی بات، اس کے سامنے گالی نہیں دیتے، یہ ادب کیا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی لوگ دین کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں معاذ اللہ کسی کی تعریف مقصود نہیں ہے، اپنا احتساب۔ مسلمانوں سوچو،
وہاں دین کے نام پر جو دین قبول کرتے تھے اتنا مارا پیٹا جاتا تھا۔ بہرحال عرض کر رہا تھا، پھر اس کنیز کی آنکھیں چلی گئی تو تانا دیا ابو جہل نے، دیکھا ہمارے لات و حبل نے تیری آنکھیں چھین لی، تو اندھی ہو گئی، اگر تو حق پر ہوتی تو تیری آنکھیں کیوں جاتی، اندھی اگر تو حق پر ہوتی تو تیری آنکھیں کیوں جاتی؟ تو اس کنیز نے کہا واللہ اگر تیرے لات و حبل میں اتنی طاقت ہے کہ وہ میری آنکھیں چھین سکے، ان کو تو اتنا بھی ہوش نہیں ہے کہ ان کی عبادت کون کرتا ہے، ان کی آگے ہاتھ جوڑ کے کون کھڑے رہتا ہے، تمہارے بتوں کو تو اتنا بھی نہیں پتا، وہ کیا میری آنکھیں چھینیں گے؟ اور رہی بات حق کو باطل کی تو شام ہو رہی ہے، دیکھنا صبح سے پہلے میرا اللہ میری آنکھوں کو واپس کر دے گا، اور صبح ہوئی اور اللہ نے ان کی آنکھوں کو واپس کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور سیدنا صدیق اکبر۔ صدیق اکبر نے زنیرہ کو بھی خریدا، صدیق اکبر نے لبینہ کو بھی خریدا۔ اس طرح غلاموں کی ایک طویل فہرست ہے سیدنا صدیق اکبر نے جو خریدا۔ اور سیدنا صدیق اکبر نے اپنے مال سے غلام ہی نہیں خریدے، بلکہ آج مسجد نبوی کی جس زمین پر لوگ 40 نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا، وہ مسجد کی زمین بھی ابو بکر صدیق کی خریدی ہوئی ہے۔ لوگ صدیق اکبر سے کہاں کہاں جان چھڑائیں گے، لوگ صدیق اکبر سے کہاں کہاں بچیں گے۔ یہ صدیق اکبر ہے جنہوں نے مسجد کی زمین بھی خود خریدی۔ اور جانتے ہیں لوگ دین کا کام کرتے کرتے غریب مالدار ہو گئے۔ آج دین کا کام کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لوگ دین کا کام کرنے والوں کے ہاتھ چومتے ہیں، پیر چومتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، نذرانہ دیتے ہیں۔ یہ صدیق اکبر ہے، انہوں نے دین کے نام پہ کمایا نہیں، دین کے نام پہ انہوں نے خرچہ کیا۔ یہ آج دین کا کام کرنا الگ بات ہے، کل اس دور میں دین کی خدمت آپ جانتے ہیں